مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ اصلاح معاشرہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ رمضان المبارک کی یہ بالکل آخری گھڑیاں ہیں، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں سب کی عبادات کو قبول فرمائے، سب کے صدقات و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کی سجدہ ریزیوں کو، تلاوت قرآن کو، اور جتنے بھی عمل خیر اس مبارک مہینے میں سر انجام دیے، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے ادب و احترام میں اگر کہیں کمی رہ گئی تو اللہ اس سے درگزر فرمائے، اور ہمیشہ اس کا احترام کرنے کی، اس کا اکرام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے پروگرام کے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ تعلقات میں حسن توازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس طرح اس کے اندر ایک توازن قائم رہنا چاہیے، اور بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ روزانہ ہم نے جس حوالے سے جس موضوع پہ ہم نے بات کی، وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے یقیناً اس کے اندر حسن خوبی موجود ہے، کیوں نہ ہو کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بعیدک یوما وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوست سے محبت میں بھی میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی رکھو، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دشمن کے ساتھ دشمنی میں بھی میانہ روی رکھو، اختیار کرو، ممکن ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا توازن قائم رکھنے کا رشتوں کے اندر، دوستی کے اندر اللہ کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا، اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے گا۔ جب ہم کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو اتنا حد سے گزر جاتے ہیں، اور پھر ایک انسانی رویوں میں کہیں نہ کہیں چپکلش کا ماحول یا ناراضگی کا ماحول بھی بن جاتا ہے، اور پھر ہم نے وہ سب کچھ جو اس کے ساتھ شیئر کیا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے پھر مسئلے کا باعث بنتا ہے۔ اور دشمن کے ساتھ بھی حضور نے فرمایا کہ دشمنی میں توازن رکھو، اور ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ دشمنی ختم کرنا پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ اس وقت کی جو حد سے بڑی ہوئی باتیں ہیں وہ اس تعلق کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے خدمت خلق۔ تو روزانہ جن موضوعات پر ہم نے بات کی اس میں کہیں نہ کہیں بنیادی اس کے اندر جو گہرائی کے اندر جو موضوع تھا وہ لوگوں کی کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے کا، خدمت خلق کے ساتھ اپنے ساتھ منسلک کرنے کا اور جوڑنے کا اس کے اندر پیغام تھا۔ وہ جھوٹ سے بچنے کی بات تھی، وہ دیگر جو رذائل اخلاق ہیں ان سے بچنے کی بات تھی۔ تو وہ کہیں نہ کہیں خدمت خلق کے تناظر میں ہی وہ بات آتی ہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی جو ہے وہ نہ کی جائے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے خدمت خلق، جس پر ہم بحیثیت مجموعی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب مفتی خلیل احمد قادری صاحب، خوش آمدید جناب۔ آپ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پروفیسر تیمور احمد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب عادل بشیر صاحب ممتاز ثنا خان سیالکوٹ سے، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عرفان وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ، عرفان وحید صاحب کلام عطا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب رہے یا رب میری شاموں سحر التماس ہے، طیبہ مجھے دکھا کے
بہت جی اداس ہے یا رب میری یہ شاموں سحر التماس ہے اللہ نے حبیب کو وہ مرتبہ دیا اللہ نے حبیب کو وہ مرتبہ دیا ہر اختیار کونو مکان کے پاس ہے یا رب میری یہ شاموں سحر التماس ہے دل ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی دل کے ذکر خیر سے برتا نہیں کبھی میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے یا رب میری یہ شاموں سحر التماس ہے دنیا میں بھی انہیں کے کرم سے ہوں سر بلند دنیا میں بھی انہیں کے کرم سے ہوں سر بلند روزے جزا بھی ان کی شفاعت کی آس ہے یا رب میری یہ شاموں سحر التماس ہے ماشاءاللہ سلامت رہیں جناب عرفان وحید صاحب بہت خوبصورت کلام آپ نے عطا فرمایا گفتگو کا آغاز مفتی صاحب کرتے ہیں خدمت خلق ہمارا موضوع ہے اور اس کی اہمیت جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تو ہدیہ تبریک و تحسین ہے
محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب آپ کے لیے اور ایئر وے چینل کی پوری ٹیم کے لیے کہ اس مقدس مہینے کے اندر ایسے موضوعات پر بات کی گئی جو انسانیت کے لیے حقیقی خدمت کا شاہکار ہیں. بے شک. اور اسی میں آج اختتام پر یہ معاملہ بھی ہے کہ خدمت خلق کے جملہ پہلوؤں پہ بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ. صحیح. اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں قرآن پاک میں ایک سورۃ اتاری والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ فرماتا ہے مجھے زمانہ محمدی کی قسم سب انسان خسارے میں ہیں مگر کون نہیں ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں سچائی کی، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی. یعنی خدمت خلق میں سچائی اور صبر کا جو پہلو ہے اس کو سب سے پہلے سامنے رکھا گیا. اللہ رب العزت نے حضور مولا کائنات حل المشکلات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اور سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ ہستیاں اللہ کے راستے میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو، اور پھر جب کھلاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں کسی مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ کیفیات اللہ پاک نے خدمت خلق کے حوالے سے جناب رسول رحمت ہادی دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے مسند احمد شریف کے اندر کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے افضل ہی وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ٹھیک. اور ایک حدیث پاک صحیح بخاری کے حضور کے دربار میں آ کر پوچھا گیا کہ ایو الاسلام افضل، اللہ کے نبی بتائیے سب سے اعلیٰ اسلام کس کے پاس ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ افشاء السلام و اطعام الطعام، دو خوبیاں جس کے اندر واضح طور پہ موجود ہوں. نمبر ایک، لوگوں کو سلام کرے اور اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلائے. بالکل. اب دیکھیں سلام. مفتی صاحب یہیں سے ذرا جوڑتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج ہم خدمت خلق پہ بات کر رہے ہیں اور اچانک بریک آن پڑی تھی اور ہم گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں. مفتی صاحب افشو السلام آپ نے بیان فرمایا تھا اور اطعموا الطعام کا ذکر. جی بالکل. افشو السلام میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے دین کے اندر پاکیزگی کی ابتدائی سلام سے ہوتی ہے. ٹھیک. جب کوئی بندہ دوسرے کو کہتا ہے السلام علیکم تو وہ اس کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تیری عزت میرے پاس محفوظ ہے، تیری ذات مجھ سے محفوظ، تیرا مال مجھ سے محفوظ ہے. وہ کہتا ہے وعلیکم السلام تو آگے وہ بھی گواہی دیتا ہے. جیسے حدیث پاک صحیح بخاری کے حضور نے فرمایا کہ لا یستقیم ایمان و مومن حتی یستقیم قلبہ، اس وقت تک مسلمان کا ایمان سیدھا ہوتا ہی نہیں جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے. ٹھیک. پھر فرمایا اس وقت تک اس کا دل سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے. صحیح. پھر فرمایا کہ لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی لوگ محفوظ نہ ہو اللہ جائیں. اکبر. یہ اسلام کی سلامتی کا ابتدا سلام سے شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا پروفیسر تیمور فاروقی صاحب، دوسروں کی جو داد رسی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، یا ان کو کسی بھی طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے، تو ان کے یعنی دکھوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. اور سیرت طیبہ میں اس کی جو ہمیں پیغام ملتا ہے یا اس کا درس ملتا ہے یا اس کو تلقین کی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اس پہ کچھ رہنمائی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب دراصل آج کی جو ایک نشست ہے خدمت خلق سے متعلق، جی. اور آپ نے اسی سے متعلقہ جو سوال پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اندر ہمیں کس طرح سے اس کے روشن باب ملتا ہے. تو سب سے پہلے میں بات عرض کروں کہ جو خدمت خلق ہے یہ ایک ایسا وسیع عمل ہے، بہترین عمل ہے کہ جو انسان کی روح کو جلا بخشتا ہے. بے شک. اور اس کا تعلق ایک فرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پورے معاشرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور جب انسان خدمت خلق کا جذبہ لے کر بے لوث ہو کر دوسروں سے محبت اور خدمت کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت نہ صرف اس کو دنیاوی بلکہ اس کو اخروی ثمرات بھی عطا فرما دیتا ہے. صحیح. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک میں بات لوں گا کہ آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے محبت فرماتے تھے، لوگوں کو قریب کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام زیادہ قریب اس کو کیا کرتے تھے جو لوگوں سے محبت کرنے والا ہوتا تھا. ٹھیک. جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر ان کی مدد کرنے والا ہوتا تھا، ان کے دینی اور دنیاوی معاملات میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا تھا. اب اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ہزاروں مذاہب ہیں، اور تمام مذاہب کو اگر ہم پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تو کسی مذہب نے خدمت انسانیت پر، خدمت خلق پر اتنا زور نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا ہے. ٹھیک. اگر ہم ایک مجموعی طور پر دیکھیں تو
اگر ہم پوری ایک اسلام کی عمارت کو دیکھیں تو اس میں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ 25 سے 30% تک عبادت کے معاملات ہیں، باقی 70 سے 75% تک وہ انسان کے معاشرتی معاملات ہیں اور لین دین کے معاملات ہیں جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، نبی علیہ السلام غریبوں کی مدد بھی فرماتے ہیں، یتیموں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جو بھی نادار مسکین یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ آخری بات میں بات کر کے عرض کروں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر ہم دیکھیں تو نبی علیہ السلام جب غار ہیرا میں پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، حضور واپس تشریف لاتے ہیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو کہتے ہیں کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو۔ تو سیدہ خدیجہ کے جو کلمات جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے فرمائے وہ کیا تھے کہ آپ کو اللہ کبھی بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کی ہمیشہ مدد کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو نوازتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ وہ موٹیویشنل ورڈز تھے حضرت خدیجہ کے جو سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ارشاد فرمائے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو ہماری عبادات ہیں جن کے اندر ایک اجتماعیت پائی جاتی ہے جس میں امیر غریب کا اور بڑے چھوٹے کا فرق جو ہے وہ قائم نہیں رہتا، بلکہ سب ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ریاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ جو اجتماعیت ہے یہ ہمیں ہماری توجہ نہیں دلاتی کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ان کی مشکل میں، ان کی مدد کرنے کے لیے، یا کم از کم وہ اس ایکویلٹی کے ماحول میں ہمیں لا کے ہماری عبادات کھڑی کرتی ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا۔ یہی اسلام کی جو ایک چیز ہے رواداری والی، اس کی وجہ سے اسلام بہت آسانی سے پھیلا ہے۔ وہ حدیث پاک اسود رائی کی جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور ایک جنگ میں محاصرہ فرما کے کھڑے تھے، اوپر سے ایک چرواہا یہودی اترا جو کالے رنگ کا غلام تھا، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ہم تو دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں اور ہم نے دین کو پھیلانا ہے۔ تو کہا تمہارا دین کیا کہتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جب اس سے بات کی کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، تو اس صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنے آقا کی بارگاہ میں لے چلیں۔ تو اسود رائی کے لیے یہ بات انتہائی عجیب تھی کہ کوئی سردار قبیلے کا کیا میرے جیسے بندے سے بھی بات کر لے گا؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل حضور آپ سے بات فرمائیں گے۔ وہ حضور کے دربار میں آیا اور دربار میں آنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضور سے پوچھا اب کیا کروں؟ حضور نے فرمایا نہ تو نماز کا وقت ہے ابھی، نہ ابھی روزے کا وقت ہے، ابھی تو جہاد ہو رہا ہے، تلوار پکڑو میدان میں گھس جاؤ۔ وہ شخص لڑنے لگا اور شہید ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس کی لاش اٹھائی گئی تو کریم آقا نے دیکھ کر مسرت سے فرمایا کیسا بندہ ہے جس نے روئے زمین پر ایمان لانے کے بعد نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، لیکن جنت میں جا رہا ہے، فرشتے اس پر فخر کر رہے ہیں۔ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو روئے زمین کے یہودیت کے سب سے بڑے عالم تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، آپ فرماتے جب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، لما قدم النبی المدینہ تھا، حضور کا پہلا قدم تھا مدینہ شریف کے اندر، لوگ ملنے کے لیے آئے، میں بھی حاضر ہوا۔ آپ فرماتے فلما تبینت وجہہ، جب میں نے حضور کے چہرے پر دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ھذا الوجہ لیس بکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے۔ اس وقت میں نے حضور کی زبان سے سنا حضور کیا فرما رہے تھے۔ حضور فرما رہے تھے کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام، اور پھر ارشاد فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام۔ بسلام۔ کس قدر خوبصورتی کے الفاظ تھے۔ اے لوگوں سلام کو عام کرو، اے لوگوں رشتہ داریوں کو جوڑو، اے لوگوں کھانا لوگوں کو کھلاؤ، اور فرمایا جب لوگ رات کو سوئے ہوں تو تم اٹھ کے عبادت کرو، اس طرح تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ رواداری جو ہے اور یہ جو ایک آپ نے باہمی یگانگت کا جو درس آپ نے ارشاد فرمایا، اشارہ دیا ہے، یہ اسلام کا امن کا سب سے بڑا گہوارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ جو خود غرضی ہے اور انسان کا بے مروت ہونا ہے، انسانوں میں تو ناپسندیدہ ہوتا ہے اپنے اس عمل کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب اس کا میل ملاپ اس نوعیت کا ہوگا تو یہ اللہ کے ہاں بھی یہ عمل خود غرضی کا اور بے مروتی کا ناپسندیدہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، خود غرضی اور بے مروتی یہ ایسا ایک برا عمل ہے کہ جو انسان کی شخصیت کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ اللہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی ایک خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی حاجت اپنی ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو پریفرنس دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو قرآن اگر ایمان والوں کی صفت یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے مد مقابل وہ لوگ آتے ہیں جو بے مروتی اور بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو مقدم رکھنا چاہتے ہیں۔ دراصل ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ سرے سے نہیں ہے، صحیح، اور اپنی ذات ہم چما دیگر نیست کا وہ پیکر بن جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب جو ایک عزت ہو وہ بھی ہمارے لیے ہو، معاملات ہوں وہ بھی ہمارے لیے ہوں۔ تو اس طرح کے لوگ جلد و دیر لوگوں کے لیے
ان کی نظروں میں جو ان سے وہ گر جاتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسلام ہمیں یہ اصول سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے، جس طرح کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، کہ جو دوسروں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی آپ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو نبی علیہ السلام دوسروں کی مدد فرمایا کرتے تھے. حضور کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو بھی یہ تبلیغ کی گئی کہ دوسروں کی مدد کرنے میں انسان کی کامیابی ہے. بالکل ٹھیک. گفتگو کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ عادل بشیر صاحب سیالکوٹ سے موجود ہیں. کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. رہتے ہیں میرے دل میں ارمان مدینے کے، کب مجھ کو بلائیں گے سلطان مدینے کے. روتے 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 ہیں، تڑپتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیوانے کس روز بنیں گے ہم مہمان مدینے کے. رہتے ہیں میرے دل میں ارمان مدینے کے. اے کاش مدینے میں سرکار جو بلوائیں ہو جائیں دل و جان سے قربان مدینے کے. میرے لیے سب آصف تعظیم کے لائق ہیں، وہ سنگ و شجر ہوں یا انسان مدینے کے. رہتے ہیں میرے دل میں ارمان مدینے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ نے عطا فرمایا. ناظرین بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خدمت خلق، اور اس میں آج ہم بات کر رہے ہیں خدمت خلق اس موضوع پر، اور پروگرام بیسیکلی ہمارا یہ اصلاح معاشرہ ہے. مفتی صاحب، ایک فلاحی ریاست اور خوشحال معاشرے کا جو تصور ہے، خدمت خلق اور امداد باہمی کے بغیر کیا وہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ دونوں جذبے پراپر پروان چڑھے معاشرے کے اندر تو ایک فلاحی ریاست جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ جی، بہت اچھی ایک کاوش ہے جس میں یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے. ریاست ایک نظم کا نام ہے جی، ریاست ایک جوڑنے کا نام ہے، اور ظاہری بات ہے نظم اس وقت تک ممکن ہوتا ہے جب تمام لوگوں کا آپس میں تعلق بہتر ہو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم غور کریں تو جب حضور مدینہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے دو کام کیے. ایک حضور نے اخوت قائم کی جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، ایک حضور نے میثاق مدینہ قائم کیا جو دیگر قوموں کے ساتھ تھا.
مسلمانوں کو مسلمان کا بھائی بنا دیا. ایک قبیلہ جو مکہ مکرمہ سے آیا ہے, ایک قبیلہ جو وہاں موجود ہے, مہاجرین انصار کو بھائی بنا دیا. یہ سب سے پہلی بنیاد رکھی حضور نے ایک مسلم معاشرے کی اور ریاست کی. پھر جو باقی قوموں کے ساتھ حضور کو خطرات لاحق تھے, ان سے بچنے کے لیے اور مسلمانوں کو جو تدبیر عطا کی, اس میں آپ نے میثاق مدینہ رکھا. یہ ریاست جب بھی امن اور سلامتی والی بات لے آتی ہے, اس وقت یہ سارے استحکامات مکمل ہوتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذیشان بھی ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ نہ ہو جائیں. ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم دونوں کے اندر, بلکہ صحیح مسلم کے اندر اس کی وضاحت زیادہ آئی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ان اللہ یقول لعبدہ, اللہ بندے سے کہے گا یا ابن آدم, اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا, تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اللہ کرے گا اللہ میں عیادت کرتا وانت رب العالمین. اللہ فرمائے گا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ طرف سامنے فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا, لو اتہو, اگر تو اس کی عیادت کرتا, لوجدتنی عندہو, تو مجھے دیکھتا کہ میں وہاں موجود تھا. پھر اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا, فلم تطعمنی, تو نے کھانا نہیں پیش کیا. عرض کرے گا اللہ انت رب العالمین, میں کھانا پیش کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ تو تیرے سامنے فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر لو طعمتہو لوجدتنی عندہو, اگر تو اسے کھانا کھلاتا مجھے وہاں پاتا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے پانی نہیں پلایا تھا, وہ پھر عرض کرے گا اللہ تجھے میں پانی پلاتا. اللہ فرماتا ہے فلاں بندے نے استطعامہ کا, اس نے کھانا مانگا, اس نے پانی مانگا, تو نے انکار کر دیا, اگر تو دے دیتا تو آج میرے پاس آ کر اس کا اجر پاتا. یہ ایک ریاست ہے جس میں کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے. حضرت عمر جیسے انسان پوری رات جاگ کر مدینہ طیبہ اور ارد گرد آپ جو ہیں وہ طواف کرتے تھے, چکر لگاتے تھے تاکہ لوگوں کے دکھ کا پتہ چلا. اور بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو پھر کس شان سے امت کا امام آتا ہے, خود تو پیدل ہے, سواری پہ غلام آتا ہے. یہ ریاست ہے جس میں اس طرح کی نرمیاں دیکھی جاتی ہیں اور نظم قائم ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا پروفیسر تیمور فاروقی صاحب, ہمارے جو اہل تصوف ہیں, بزرگان دین ہیں, اور ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی جذبہ ان کے آستانوں پہ یا ان کے قریب ہونے والوں کا ہوتا ہے, یا ان کو وہ محسوس ہوتا ہے, وہ خدمت خلق کا ہے, وہ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. تو انہوں نے انسان دوستی کی بے مثال جو ہے وہ خدمت کی, کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب اگر ہم مکہ المکرمہ کی سرزمین کو دیکھیں سبحان اللہ, تو وہاں کے عرب کے جو سردار تھے ان کے اندر مال و جائیداد کی محبت بھی تھی, اثر و رسوخ کا شوق بھی تھا, لیکن ایک چیز ان کے اندر موجود نہیں تھی, وہ ہے خدمت خلق. اپنے آپ کو دوسروں پر ایک حاوی کرنا ان کا ایک مشغلہ تھا, ان کی عادت تھی. لیکن جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہماگیر انقلاب برپا کیا کہ جس کی نورانیت سے اس معاشرے کو اللہ رب العزت نے نور کی دولت عطا فرما دی. اب رسول اللہ علیہ السلام نے اس دور کے اندر اپنا ایک کریکٹر پیش کیا, لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بہترین بنایا. اب یہی جو عمل تھا رسول اللہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ آپ کے صحابہ نے بھی اپنایا. صحابہ کے بعد تابعین, تبع تابعین, صالحین, سلف صالحین, اولیاء امت نے بھی اس کو اپنایا. اب جب یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان کہ الخلق عیال اللہ, کہ جو خلق ہے, مخلوق ہے, وہ اللہ کی عیال ہے, جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اور جو اس سے محبت کرتا ہے مخلوق سے, اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اب اس رویے کو, اس عادت کو جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مقدسہ ورثے میں ملی تھی امت کو, اولیاء نے اس کو اپنایا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اس بر صغیر کی بات کریں تو اس دھرتی کے اوپر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب تشریف لائے تو مجھے بتائیں, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا. وہ آپ کا اخلاق تھا, وہ آپ کا کردار تھا. حضرت داتا علی حجویری کو دیکھیں, پیر مہر علی شاہ کو دیکھیں, پیر جماعت علی شاہ کو دیکھیں, یہ جتنے بھی اولیاء امت تھے, صالحین تھے, سلف صالحین تھے, ان سب نے حضور کی سیرت کو اپناتے ہوئے دین کے ساتھ ساتھ, تبلیغ کے ساتھ ساتھ خدمت خلق پر بھی زور دیا تھا. ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دین صرف عبادات کے مجموعے کا نام ہے, سیٹ آف ریچولز ہے, لیکن نہیں. دین جو ہے جہاں پر ہمیں عبادات کا حکم دیتا ہے, نماز کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے, وہیں پر معاملات کی ادائیگی میں بہتری لانے کا بھی حکم دیتا ہے. یہی وہ طریقہ تھا جس کی بدولت آج بھی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا نام رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم ہے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب کیا پیغام دیتے ہیں آج کی ساری اس گفتگو کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو میسج کیا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان جب بھی خدمت خلق کو ذہن میں رکھے تو خلق کے اندر امیر غریب کا امتیاز نہ کرے. ٹھیک. جب وہ امیروں کو دعوت دے تو ساتھ غریبوں کو بھی بلائے, کیونکہ حضور کا فرمان ذیشان ہے. حضور نے فرمایا ان شر الطعام طعام الولیمہ یدعى بہ الاغنیاء ویترک المساکین.
سب سے گندا کھانا حضور نے فرمایا وہ ہے جو ولیمے کا ایسا کھانا ہو جس میں امیر تو بلائے جائیں لیکن غریب چھوڑ دیے جائیں. اور پھر حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے اس پیغام کے ذریعے کہ لوگ جب بھی خدمت خلق کے جذبے کو سامنے رکھیں تو امیر غریب کا امتیاز نہ رکھیں بلکہ حضور کی ساری امت کا خیال کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی ڈاکٹر صاحب، پیغام آج کا یہ ہے کہ ہم مادیت پرستی میں اتنا مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم نے رشتوں کا تقدس اور احترام بھلا دیا ہے. رشتہ داری، ہمسایہ گیری، بھائی چارہ، اخوت، مساوات، برابری، یہ سب ہم ان سب چیزوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر مٹیریلسٹک سوچ اتنی اپروچ کر گئی ہے. یہاں تو ہماری لائف کے اندر یوزیج آف موبائل اور ادر ایکٹیویٹیز بہت ہیں، لائک ہم اس طرح کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ملوث کر کے ہم ماں باپ کے ادب و احترام کو بھول گئے ہیں اور ہم رشتہ داروں کے حقوق کو بھول گئے ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کو بھول گئے ہیں. تو آج کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا، خدمت خلق جس کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے، ہمسایوں کے ساتھ بھی ہے، دوست احباب کے ساتھ ہی ہے. تو جو ایک انسان ہوتا ہے وہ بہترین انسان جو ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے ذات کے علاوہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ ترجیح دے، ان کی خواہشات، ان کے جذبات کو بھی ملحوظ خاطر رکھے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب مفتی خلیل احمد قادری صاحب آپ کا، جناب پروفیسر علامہ تیمور فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، عادل بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ابھی کلام ہم آپ سے لیتے ہیں. عرفان وحید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام، اصلاح معاشرہ کا یہ سیگمنٹ رمضان المبارک میں پورا مہینہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا اور اس پہ ہم نے بہت ہی اہم موضوعات پر نہ صرف بات کی بلکہ اس پہ ہم نے رہنمائی حاصل کی اپنے اسکالرز سے، علماء کرام سے، اور بہت اچھی گفتگو جو ہے وہ الحمدللہ ہوئی. کوشش کی کہ ایک اچھی اور بہتر جو کانٹینٹ ہے، گفتگو ہے، وہ آپ تک پہنچے اور اس کے اندر احادیث کا جو شامل کرنا تھا وہ بھی خاص طور پہ شامل کیا گیا اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. غالب امکان ہے کہ کل شاید عید ہو جائے، تو اس لیے ہم سب کی طرف سے، ہمارے مہمانوں کی طرف سے، RYQTV کی پوری انتظامیہ کی طرف سے، ہم جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو پیشگی عید مبارک. اور مجھے شکریہ بھی ادا کرنا ہے ہماری کانٹینٹ کی ٹیم کا جو کراچی سینٹر سے ہمارے ساتھ، جن کا ہمیشہ ہر سال کانٹینٹ کے حوالے سے بہت محنت کی جاتی ہے. اس بار بھی موضوعات کے انتخاب میں، سوالات میں ایسی چیزوں کا انتخاب کیا گیا کہ جس سے آپ تک بہتر سے بہتر کانٹینٹ جو ہے وہ پہنچایا جاتا رہے. ہماری جتنی بھی ٹیم جو ہم سب کو آپ کو دکھانے کا سبب بنتی ہے، جو کیمروں کے پیچھے ہوتے ہیں، جو آڈیو والے لوگ ہیں، جو اس سیٹ کی تیاری میں اور اس کی ایون جو یہاں پہ اس کو خوبصورت بنانے میں، اس کی صفائی کرنے میں آپ تک خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اس پورا مہینہ موجود رہے، ان سب کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کو اور آپ تک پہنچانے کے لیے ہر ایک نے اپنی اپنی سطح پر بہت کاوش کی، بہت محنت کی. اللہ سب کو ڈھیروں اجر سے نوازے اور ہم سب کی طرف سے ان سب کا بھی بہت شکریہ. جو سکرین پہ لوگ نظر آتے رہے آپ کو، ان کی طرف سے جو بیک کیمرہ ہیں ان کی طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک اور اللہ سب کو ڈھیروں اجر سے نوازے. اور اگر عید ہو جاتی ہے تو ہماری عید تو وہی ہے جو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے ساتھ جڑ جائیں اور وہ لمحہ میسر آ جائے تو اس سے بڑی عید اور کیا ہو سکتی ہے. اور اصل عید طلب ہی حضور کی بارگاہ سے کی جا سکتی ہے. اور یہ التجائے عید میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کلام شامل کرنے کی طرف چلتے ہیں کہ ایک چشمے التفات کی عیدی عطا کریں. سبحان اللہ. ایک چشمے التفات کی عیدی عطا کریں، اپنی نوازشات کی عیدی عطا کریں، جن میں حضور آپ کی سیرت کا عکس ہو. سبحان اللہ. ہم کو بھی ان صفات کی عیدی عطا کریں. انسانیت ہے آج بھی زخموں سے چور چور، اب امن کائنات کی عیدی عطا کریں. ہم سے ہر ایک کام بگڑتا ہی جائے ہے، حسن معاملات کی عیدی عطا کریں. حسن معاملات کی عیدی عطا کریں، جو آپ کی نگاہ کی ٹھنڈک ہے یا نبی، پابندی صلات کی عیدی عطا کریں. کچھ یوں سوار دیجئے میرا لہجہ سخن، فن کو نئی جہاد کی عیدی عطا کریں. گزرے حضور آپ کے در پر مہ سیام، طیبہ میں چاند رات کی عیدی عطا کریں. سرور کی مغفرت کی سند ہو جو حشر میں،
سرور کی مغفرت کی سند ہو جو حشر میں، ایسی بس ایک نعت کی عیدی عطا کریں، طیبہ میں چاند رات کی عیدی عطا کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، اور اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے، کلام شامل کرتے ہیں جناب عادل بشیر سے۔ جو بھی مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں لوگ، مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، چاند تارے تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، تیرے بچوں ہی کے صدقے سے پلے گھر میرا، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان